اب ہماری عوام بھی ایسی ہے نا کہ ایسے میسج جن کی نہ کوئی اصل ہوتی ہے نہ جن کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، ان کو اتنا پھیلاتے ہیں، ان کو اتنا شیئر کرتے ہیں کہ ہر انسان تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہوتی ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ اور پھر جو ایسا میسج پھیلائے گا، اگر تم نے ایسا میسج پھیلایا اور اگر کوئی شخص 4 رکعت ادا کر کے بیٹھ گیا کہ میری نماز ادا ہو گئی اور اس کی نماز باقی ہے، اس کی نماز باقی ہے، سارا کا سارا وبال آپ کے سر آئے گا جس نے یہ میسج پھیلایا۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کیا حقیقت ہے، کیا نقل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک میسج مجھ تک پہنچا جس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کریم کا جو آخری جمعہ آتا ہے اس دن 4 رکعت نفل نماز ادا کی جائے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، اور اس کے آگے لکھا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس کو حدیث بتایا جا رہا ہے کہ یہ حدیث ہے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس طرح کی نماز رمضان کریم کے آخری جمعہ کو ادا کرے گا تو اگر اس کی 700 سال کی بھی نمازیں قضا ہوں گی تو وہ اس نماز کو اگر ادا کر لے تو کافی ہے۔ اب اس کو نماز ادا نہیں کرنی، اگر جو اس کی قضا باقی ہے تو اس کی ساری نمازیں ادا ہو گئی، یہ بتایا جا رہا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، جان بوجھ کر قضا کر دی، اس نے کفر کیا۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ فقط کفر کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ اس نے کافروں جیسے کام کیے، کافر جس طرح کام کرتا ہے اس نے اس طریقے سے کام کیا۔ لیکن حدیث کا اگر لغوی معنی لیا جائے تو وہ کہ اس نے کفر کیا۔ اتنی سخت وعید ہے ایک وقت کی نماز قضا کرنے پر، ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر۔ تو سوچو جس کی سال بھر کی نمازیں باقی ہوں گی اس کے لیے کیا وعیدیں ہوں گی، اور کیا اس کے لیے 4 رکعت کافی ہے؟ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس نے گناہوں سے توبہ کیا تو اگر اس نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن کی قضا نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جن گناہوں کی قضا ہوتی ہے، جیسے نماز کی قضا ہے، تو جن گناہوں کی قضا ہوتی ہے، روزے کی قضا ہے، جن گناہوں کی قضا ہوتی ہے، توبہ کے ساتھ لازم ہے کہ ان عبادات کو جن کی قضا ہے ان کو ادا کریں۔ اگر بہت زیادہ اتنی تعداد ہے کہ معلوم نہیں کتنی نماز قضا کیا، کتنے روزے قضا کیا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ نیت کرے دل میں کہ میں جتنی نمازیں باقی ان سب کو ادا کروں گا۔ اس نیت کے ساتھ وہ کوشش کرے، کوشش کر رہا ہو وہ، اور اگر اسی بیچ انتقال ہو گیا تو اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب نیت پر فیصلہ ہوگا کہ نیت کیا تھی، کیا نیت تھی قضا ادا کرنے کی، کیا کوشش کرتا تھا، اس پر فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نیت بھی نہیں کر رہا اور کوشش بھی نہیں کر رہا تو پھر اس کے لیے سخت وعید ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ قانون اسلام کا ہے، یہ اور قانون بنتا ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں۔ تو اگر محدثین کو، محققین کو، مفسرین کو، علماء کرام کو یہ حدیث مل جاتی تو وہ یہ قانون کیوں بناتے؟ یہ قانون کیوں بناتے؟ وہ تو پھر یہی کہہ دیتے نا کہ 4 رکعت ادا کر لو، ساری نمازیں ختم ہو گئی۔ اب ہماری عوام بھی ایسی ہے نا کہ ایسے میسج جن کی نہ کوئی اصل ہوتی ہے نہ جن کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، ان کو اتنا پھیلاتے ہیں، ان کو اتنا شیئر کرتے ہیں کہ ہر انسان تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہوتی ہے وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے۔ ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ اصل حقیقت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے۔ ایسے میسجوں کو اتنا فروغ دیتے ہیں، اتنا بڑھاوا دیتے ہیں کہ انسان تک پہنچاتے۔ خدا را ایسا نہ کرے ورنہ پھر عذاب آنے میں دیر نہ ہوگی۔
اس طرح جھوٹ اگر ہم پھیلائیں گے حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے تو عذاب آنے میں، عذاب نازل ہونے میں پھر دیر نہیں لگے گی۔ سچ بات پھیلائیں نا، حقیقی چیز پھیلائیں نا، جس سے دین کا نفع ہو، ایسی چیز پھیلائے۔ اس طرح کا میسج پھیلا کے تم تو لوگوں کی نمازیں برباد کر دو گے، لوگوں کی عبادات ضائع کر دو گے۔ اور پھر جو ایسا میسج پھیلائے گا، اگر تم نے ایسا میسج پھیلایا اور اگر کوئی شخص 4 رکعت ادا کر کے بیٹھ گیا کہ میری نماز ادا ہو گئی اور اس کی نماز باقی ہے، اس کی نماز باقی ہے، سارا کا سارا وبال آپ کے سر آئے گا۔ جس نے یہ میسج پھیلایا اس کے سر یہ سارا وبال آئے گا۔ تو پرہیز کرے اس میسج کو فارورڈ کرنے سے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔